ڈیل آئی ہے اس ڈیل میں میرے دل میں کوئی اتنا لالچ تو نہیں ہے کہ میرے دل پہ اس نے قبضہ کر لیا. وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. حدیث شریف میں آتا ہے محقت برکت ہو، اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے. ہمیشہ ہر آدمی چیزیں خریدتا لیتا ہے، ہمیں بھی پیش آتی ہیں. اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے. اگر آپ کے دل میں کھلا دل ہے کہ ٹھیک ہوگی تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی نہیں، وہ خیر ہے. اور اگر دل میں ایسا آیا ہوا ہے کہ جناب بس میں ابھی جلدی سے اس کو کر لو، یہ پتہ نہیں پھر ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس کی وہاں رک جائیں، بریک لگا لیں، تھوڑا تفکر کریں، استخارہ کریں، وقت دے دیں، کچھ ویسے ہی ٹائم دے دیں. ایک تو اس کا ہے. نمبر 2، ہر ڈیل جب تک مکمل نہ ہو جائے، اس کا نتیجہ نہ نکل آئے، اس کو خفیہ رکھیں. صرف اس کو پتہ ہو جو انوالو ہیں، تیسرے کسی بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے نعمتوں کی حفاظت چھپا کر کرو. ہمارے کاروباری دوست جب ڈیل، یار ہماری ڈیل ہو گئی جی ماشاءاللہ جی، وہ میرے سے غلطی ہے، بس وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اس کو نظر کھا جائے گی. حضرت جب پیغمبر السلام نے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ یہ بڑی اہم ہے، مالی معاملات جو شخص راز میں رکھ لیتا ہے کبھی خسارہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ نہیں رکھے گا، ہاں ٹھیک ہے کسی کو خود پتہ چل جائے کوئی بات نہیں، آپ نہ بتائیں. ہاں اس کو پتہ ہو، آپ کا منشی ہے، آپ کا کمپیوٹر پہ بندہ بیٹھا ہے، یہ ہے. ایسے یہاں ہے اس ادارے کا ایک بڑا نظام ہے، کروڑوں کا خرچہ ہے اس کا چل رہا ہے. منشی کو پتہ ہے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بینک میں کیا آ رہا ہے، لیکن کسی اور کو ضرورت نہیں ہے، اس کو بندے کی کسی اور ضرورت نہیں ہے. استاد کہا جی اس مہینے کی نہ چندہ آیا، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. استاد کو تنخواہ چاہیے، اس کو ملے گی، بس بات ختم. اس کا یہ کام نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس سے بڑے بڑے کاروبار لوگوں کے ڈوب گئے، اشاعت کر دی وہ پورے نہیں. یہ 2 چیزوں کا بڑا اہتمام کرے، ایک رازداری اور کوئی بھی لالچ کی بنیاد پر. لالچ یہ ہوتا ہے کہ بس ابھی جلدی کر، توقف نہیں کرتے، وہاں روکو نہیں. بھائی اگر آپ کی چیز ہے، اب شیخ عبد القادر جلن فرماتے تھے بھی یہ چیز اگر نہ میری نہ آپ کی ہو تو ہم دونوں زور لگا لیں، ملنے والی نہیں ہے. اور اگر میری اور آپ کی ہے تو ہمارے گھر آ جائے گی. تو لہٰذا محقت برکت حدیث شریف میں آتا ہے، جو شلاف قلب سے جو بھی معاملہ کرے گا اس کی برکت مٹا دی جائے گی، اور جو سخاوت قلب سے کرے گا. میں اپنا ایک قصہ اکثر سناتا ہوں اس تناظر میں. 2012 میں آسٹریلیا کے ایک دورے پر تھا، تو مجھے فون آیا یہاں سے کوئٹہ میں ہمارا بہت حلقہ ہے، میرا آنا جانا ہوتا ہے وہاں. کاروباری دوست ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. تو اس دنوں میں ایک ڈیل آئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اگر تھوڑے سے پیسے آپ ادا کرو تو آپ کی نان کسٹم گاڑیاں ہم کسٹم کر دیں گے، تو کچھ پیسے دے دیں. وہ جناب اب ہمارے دوستوں کا شوق بھی حضرت کو بڑی گاڑی لے کے دیں، تو اب 20 لاکھ میں وہ مل رہی جو کروڑ کی گاڑی ہے، وہ تو وہاں سے آتی تھی سمگل ہو کر کو 25 لاکھ. مجھے ساتھی نے فون کیا کہ حضرت اس طرح ہے، بس جلدی سے ہم کو اجازت دو. تو اس سڈنی میں تھا. میں نے کہا کہ نہیں ایسے اجازت نہیں دینی. 3 دن کے بعد مجھ سے فون کرنا تھا. تو حضرت تو یہاں تو پورا کراچی ٹوٹا پڑا ہے، گاڑیاں بک رہی ہیں. کوئی بات نہیں. 3 دن کے بعد 3 دن بعد فون کیا. ہاں میں نے کہا اب کیا صورت حال ہے؟ کہا تو سارا گاڑی تو اچھا چلا گیا، اب تو سب نکارا لوگ کھڑا ہے. کہا چھوڑ دو بس کوئی بات نہیں. چھوڑ دیا. 1 مہینے کے بعد ہی ہائی کورٹ نے وہ منسوخ کر دیا آرڈر. پھر میرا کوئٹہ جانا ہوا تو مجھے ایک گھر میں وہ ایک جگہ ایک دعوت تھی، اس کی 5 گاڑیاں کھڑی تھیں بڑی اعلیٰ کی لینڈ کروزریں. کہتا حضرت مفتی لے جاؤ تم اس کو، آگے تم جانو، تم حکومت جانے کو مفت دینے کو تیار ہے، ہم تو یار ہے. حضرت پھنس گیا، سارا پیسہ پھنسا پڑائے گا تیرے. یہ تو میں نے اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ وسلم نے جو نصیحت کی 1400-1500 سال پہلے، وہ ہر چیز موجود ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے. محقت برکت ہو. تو کوئٹہ والا بھی کہتے ہیں حضرت آپ نے عجیب کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیسے حضرت نے ہمیں روک دیا ہے بھی، یہ ابھی 20 لاکھ جہاں کروڑ کی 20 کی مل رہی،
اور تھوڑا سا پیسے 2-4-5 لاکھ جمع کرائیں گے تو کسٹم ہو جائے گی، لیکن بعد میں سب کی پھنس گئی. کراچی والے پھنس گئے، 50 گاڑیاں لے گئے، 100 گاڑیاں لے گئے، سب پھنس گئی، پونے میں نکالنی پڑی ان کو. تو یہ لہذا یہ دو چیزیں کاروبار میں، بلکہ ہر آدمی کی زندگی میں معاملی معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک تو ڈیل کی خبر نہ دیں جب تک ہاتھ میں چیز نہ آ جائے. جب آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے اس وقت تک آپ کی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی بھاگ سکتا ہے اگلا بھاگ کی. اور دوسرا ہے کہ لالچ کی بنیاد پر یہ جتنے لوگ پھنستے ہیں، یہ میرے پیسے ڈوب گئے، میں انہیں پوچھتا ہاں میں 10 جی مجھے آفر آئی تھی، میں نے کہا بڑی اچھی آفر ہے، میں کہا کس سے مشورہ کر، اس میں کسی سے مشورہ بھی نہیں کرتے، چپ کر رہے تھے کسی اور کو پتہ نہ چلے. بھائی مشورہ کرو، استخارہ کرو، بات کھل جاتی. اس لیے مشورے کی جو مثال ہے وہ چراغ سے دی ہے. آپ کا ایک چراغ ہے دماغ، اور 4 سے کیا تو 4، اب بتاؤ آپ 4-5 چراغ جمع ہو جائیں تو سوئی بھی نظر آ جائے گی. ماشاءاللہ. مشورہ ایسی چیز ہے، چھوٹے سے کر لیں، چھوٹے سے. میری تو عادت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، اب تو ماشاء اللہ بڑے ہو گئے، بال آگے بچے ان کے ہو گئے، ورنہ یہ 5-6 سال کے ہوتے تھے کوئی نہیں، ان کو بٹھا دے بیٹا اب تمہارے دل میں کیا بات آتی ہے، ایک مسئلہ آیا ہوا، کیا مسئلہ ہے تمہارا، تو پھر کوئی نہ کوئی بات. اچھا وہ تو کوئی بات کر دیتے تھے، لیکن اس سے بات نکل آتی تھی، یعنی عجیب بات ہے، اس سے بھی کوئی بات، او اچھا ٹھیک سب میں آ گیا، جب اس کو یہ کرنا. اللہ برکت دے، آپ کو عافیت دے، رابطے میں رہیں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ. لال پور میرا آنا جانا ہوتا ہے.